بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روہیل ٹال کے ناظرین، سمینہ ایک اولڑ ابالی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ ابھی 9ویں جماعت میں ہی تھی کہ محلے کے ایک امیر گھرانے کے لڑکے کی طرف سے رشتہ آ گیا۔ سمینہ بھی اسے جانتی تھی، گھر والے بھی اس کی پیدائش سے ہی اس سے واقف تھے۔ گھر میں غربت کا راج تھا، 2 بیٹیاں اور بیٹی تھیں۔ ماں باپ نے فوراً ہاں کر دی۔ ابھی جو بچی میٹرک بھی نہ کر سکی تھی، اس کے ہاتھ پیلے کیے جا رہے تھے۔ ایک کمسن لڑکی جسے پیسے کے لیے امیر شخص سے بیاہ دیا گیا۔ سمینہ بھی شفیق کی لمبی گاڑی ٹھاٹ باڑ دیکھ کر فدا ہو چکی تھی۔ شفیق نہایت کالے رنگ کا موٹا اور بھدے جسم کا مالک تھا، جبکہ سمینہ کی خوبصورتی دیکھنے والی تھی، مگر کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ ایک بوجھ کم ہو رہا تھا۔ سمینہ کی کزن فوزیہ کی شادی بھی 3 ماہ پہلے ہی ہوئی تھی۔ فوزیہ کا شوہر شعیب ایک صحافی تھا اور اس کو پہلی ہی نظر میں یہ رشتہ اچھا نہیں لگا، تاہم وہ ابھی اس خاندان میں نیا تھا، جبکہ شفیق سمینہ کے محلے میں برسوں سے رہتا تھا۔ سمینہ کی شادی اس طرح ہوئی کہ شفیق نے ہی سارا خرچہ کیا، حتیٰ کہ فرنیچر بھی خود سے لے کر دیا۔ سمینہ کے باپ کی طرف سے کچھ نہیں دیا گیا تھا۔ شفیق نے محلہ چھوڑ دیا تھا اور کراچی کے پوش علاقے میں مہنگا بنگلہ لے لیا۔ ماں باپ خوش تھے کہ واہ بیٹی کی قسمت، کیا خوب شوہر ملا ہے، دولت ہی دولت۔ شفیق کے والد ایک بینک سے ریٹائر تھے، جبکہ ایک بھائی ذہنی اور جسمانی معذور تھا۔ اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہ تھا۔ سمینہ نے گھر والوں کے آگے سر جھکا دیا۔ اس کا اور گھر والوں کا خیال تھا کہ یہاں ساس کا جھنجھٹ ہی نہیں تھا، اس لیے خوب گزرے گی، مگر یہاں سمینہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ سمینہ کا شوہر کرپٹ نکلا۔ وہ لوگوں سے کاروبار کے بہانے پیسہ لیتا اور کھا جاتا، اپنے ساتھ بدمعاش رکھتا تھا، ہر وقت اسلحہ لگائے رہتا۔ سمینہ کو بھی ڈرا دیا تھا۔ بظاہر وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، مگر حقیقت میں اس کی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس دوران اللہ نے سمینہ کو ایک بیٹی دی۔ ابھی شادی کو 2 سال ہی ہوئے تھے کہ شفیق کی دھوکہ دہی کا دھندا بڑھ گیا۔ شفیق سمینہ کو بھی دھمکاتا اور اس کے ماں باپ کو بھی، مگر وہ لوگ ظاہری پردہ کیے رہتے ہیں، کوئی کسی کو کچھ نہ بتاتا۔ سمینہ مجبور تھی کیونکہ اس کو اپنے باپ کی طرف سے ذرا سی بھی مدد نہیں مل سکتی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ شفیق چند ہزار روپے اپنے سسرال والوں پر خرچ کرتا تھا، اور چونکہ سمینہ کے والد تو کچھ خاص نہیں کرتے تھے اس لیے خاموش رہتے ہیں۔ شعیب نے فوزیہ سے 1-2 مرتبہ ذکر کیا کہ شفیق میں گڑبڑ ہے، یہ صحیح لڑکا نہیں ہے، مگر محلے میں اس نے اپنا ایسا چہرہ بنا رکھا تھا کہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ ادھر سمینہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مر رہی تھی۔ شفیق ہر وقت اس سے بدزبانی کرتا، تانے دیتا، اس کے باپ تک کو جھاڑ دیتا، مگر سب کے سامنے بہت الگ رویہ رکھتا۔ وقت گزر رہا تھا کہ شفیق کے فراڈ کا پردہ چاک ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے شعیب سے رابطہ کر کے سب کچھ بتلایا کہ کس طرح ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ شعیب نے مکمل معلومات حاصل کر کے شفیق کے سر سے رابطہ کیا، جنہوں نے شفیق کو اپنے گھر پناہ دے رکھی تھی، کیونکہ فراڈ کا پتہ چل جانے کے بعد لوگوں نے اس کے گھر پر حملہ شروع کر دیے تھے۔ شعیب نے شفیق کے ساس سسر یعنی سمینہ کے والدین کو سب کچھ بتایا کہ شفیق فراڈ میں ملوث ہے، ساتھ ہی اغوا برائے تاوان کے جرم میں بھی ملوث رہا ہے، اس سے اپنی بیٹی کا پیچھے چھڑوا لے، مگر انہوں نے شعیب کی بات نہیں مانی۔ ابھی سمینہ کی عمر 18 سال تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی، جبکہ ایک بچہ ہونے والا تھا۔ ابھی اسے بچایا جا سکتا تھا، مگر غربت آڑے آ گئی، کیونکہ سمینہ کے سر کو شفیق نواز رہا تھا اور وہ خاموش تھے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ آخر شعیب نے پوری خبر شائع کر دی، جس کے بعد پورا گینگ بھاگ نکلا، کچھ پکڑے گئے، شفیق بھی چھپ گیا۔ سمینہ کے گھر والوں نے شعیب اور فوزیہ سمیت پورے خاندان سے تعلق توڑ لیا۔ آخر کار شفیق ایک روز بیرون ملک بھاگ نکلا، جبکہ اس کا گھر 1 کروڑ روپے میں فروخت ہوا اور باپ بھائی سڑک پہ آ گئے۔ گھر کے پیسے کچھ متاثرین نے تقسیم کر لیے اور سمینہ اپنے میکے آ گئی۔ اس کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اب سمینہ تڑپ رہی تھی کہ کسی طرح اس کی زندگی اس دھوکے باز سے چھڑائی جائے، مگر اس کے والدین میں فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ شفیق ماہانہ چند ہزار روپے بیچتا تھا، جس سے گھر چلتا تھا، حتیٰ کہ 12 برس بیت گئے، بچے بڑے ہو گئے، مگر شفیق واپس نہیں آیا۔ بیٹی کی عمر 13 سال اور بیٹے کی 11 سال ہو گئی، جبکہ سمینہ 30 سال کی ہو گئی۔ گھر والوں نے آخرکار کئی برس بعد دوبارہ شعیب اور فوزیہ سے رابطہ کیا اور اقرار کیا کہ وہ غلط تھے۔ اگر پہلے مان جاتے تو سمینہ کی زندگی بہتر ہو سکتی تھی۔
ان کا کہنا تھا کہ ان کی 2 بیٹیاں پہلے ہی گھر پہ بیٹھی تھیں، وہ کیسے ایک اور کو واپس بلا لیتے ہیں؟ یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے اور بیٹیوں کے والدین اسی خوف میں ہی مبتلا رہتے ہیں۔ انتہا یہ تھی کہ ثمینہ اب شفیق سے خلا لینا چاہتی تھی، مگر خلا کے لیے جو چند ہزار روپے درکار تھے وہ بھی اس کے پاس نہیں تھے، جبکہ بچوں کے لیے ماہانہ چند ہزار روپے وہ بھیجتا تھا۔ اسی وجہ سے ثمینہ کو مزید کئی سال ایسے ہی گزارنا پڑے۔ شعیب نے انہیں حوصلہ دیا اور پھر خلا کے کاغذات تیار کیے۔ ثمینہ کے سسر یعنی شفیق کے باپ کو ایدی سینٹر بھیج دیا گیا، جہاں ان کی موت واقع ہو گئی، جبکہ معذور بھائی بھی ایدی سینٹر میں ہے۔ باپ کی موت پر بھی شفیق واپس نہیں آیا۔ اب ثمینہ کی خلا ہو چکی ہے اور وہ آزاد ہے۔ اس کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ وہ اب بھی بہت خوبصورت ہے اور لڑکی ہی لگتی ہے، ساتھ ہی اپنی علمی صلاحیت میں بھی اضافہ کر لیا ہے اور ایک جگہ چھوٹی سی ملازمت بھی کر چکی ہے۔ ثمینہ کو ایک مرتبہ پھر شادی کرنے کے لیے آمادہ کر لیا گیا، مگر اس کے اندر انجانا خوف ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، وہ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ ان کے بچے اس سے جدا ہو۔ تاہم صرف ثمینہ کی زندگی دوبارہ شروع کرانے کے لیے ثمینہ کے والدین نے اپنے نواسے نواسی کو ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ کوئی صرف ثمینہ سے شادی کر لے، مگر سب کو ثمینہ کی آنکھوں میں بچوں سے بچھڑنے کا خوف نظر آتا ہے۔ یہاں شفیق کی تباہی کا ذکر ضروری ہے۔ شفیق نے نہ جانے کتنی بیواؤں اور یتیموں کا دل دکھایا تھا۔ کوئی خاتون اس سے پیسے کا مطالبہ کرنے آتی تو روانیت سے اسے دھکا دے کر نکال دیتا۔ غرور و تکبر سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ شعیب نے شفیق سے ملاقات کر کے اسے سمجھایا کہ وہ اپنے گروپ کو بے نقاب کر دے اور خود اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارے، مگر وہ نہیں مانا، اور پھر وقت نے دکھایا کہ اسے غریبوں کی بددعا لگ گئی۔ نہ جانے کتنوں کی آہ لگی۔ شفیق اپنے باپ کی موت پر بھی نہ آ سکا۔ سنا ہے وہ بہت بری حالت میں ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ اس کی ماں تو بہت ہی دیندار عورت تھی، جو شفیق کی شادی سے بہت پہلے ہی انتقال کر چکی تھی، اور حقیقت میں ثمینہ کے گھر والوں کے سامنے شفیق کی ماں کا ہی چہرہ تھا۔ سچ ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج دوبارہ زندگی کی طرف لوٹتی ثمینہ اور تباہ حال شفیق کو دیکھ کر اور زیادہ اس بات پر یقین ہونے لگا ہے۔ یہ تو ایک کہانی ہے، مگر ہمارے پاکستان میں بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت دے۔ ملتا ہوں اسی طرح کی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے ٹک ٹاک لائک کی، اسنیک ویڈیو انسٹاگرام فیس بک پہ لائک کیجئے گا، فالو کیجئے گا، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔